اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الاعراف اور اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نظریے سے بحث کی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، اور اس سے جو استدلال اس صورت میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تاریخ سے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے مختلف انبیاء کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ اس پوری تاریخ کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد واپس آخرت اور جنت کے مناظر جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ضمنی مضامین جو ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے جائیں گے۔ آیت کا سورت کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ کتاب نازل کی اور فرمایا کہ یہ کتاب آئی ہے ڈرانے کے لیے منکرین کو، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، یاد دہانی ہے جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو بھولا ہوا سبق یاد کرائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کتاب کو بتانے میں کوئی جھجک نہ ہو، اور لوگوں کو بے کم وقاصد ساری بات پہنچا دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی پیروی کریں اور اس کتاب کو مانیں۔ اور فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر جو کتابوں کو نہیں مانتے تو اس بات سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پچھلی قوموں پہ آیا، یا تو رات کو جب وہ آرام کر رہی تھیں، یا قیلولہ کے وقت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کا زلزلہ بھی اس وقت آیا تھا جب روزہ رکھ کے لوگ سو رہے تھے۔ تو فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ جب قیامت والے دن اعمال نامے تلیں گے تو وزن صرف حق ہوگا، والوزن یومئذ الحق، یعنی وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے، وہی حق رکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 11 سے یعنی وہی انہی کا وزن ہوگا اور باقی سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 11 سے 25 تک تخلیق انسانیت کا قصہ ہے اور محفل مارکہ خیر و شر کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ محفل سے جا کے ہماری تخلیق کی اور بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، باعزت مکرم بنایا، خلیفہ بنایا، اور شیطان سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، وہ مردود ٹھہرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، تو میں بھی ان انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ گویا جو مارکہ حق و باطل تھا اس کا آغاز جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ شیطان کیسے حملہ آور ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے، انسان کے کمزور مقامات سے، اس کی خواہشات نفسانی کے ذریعے آتا ہے، خاص طور پہ جنسی خواہش اور مال جمع کرنے کی جو خواہش ہے، اور خیر خواہ بن کے آتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں، اور اللہ نے بھی فرما دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ گویا ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو اس کے جو اکساہٹیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا کو پھر کہا کہ جنت میں رہیں اور میری ہدایات کی پیروی کریں، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ستر کھل گئے۔ گویا پہلی ضرب جو شیطان کی تھی، اس نے جو محافظ فصیل اللہ نے بنائی تھی حیا کی، اس پہ ضرب لگائی، اور آج تک بھی شیطان کا کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عورت کو خاص طور پہ بے لباس کر کے باہر نہ نکال دے۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، غلطی کا اعتراف کیا، گناہ پہ اصرار نہیں کیا۔ شیطان نے اصرار کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی بہکانے لگا۔ تو یہ شیطانی اور انسانی رویہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحمت نہ کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم بھی مل کے توبہ کریں رمضان کے اس مہینے میں، اور اللہ سے یہی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اگلا سبق آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک تخلیق انسانیت کی کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا ہے، لباس الہام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لباس کوئی ایوولوشن نہیں ہے، کیونکہ لباس کے معاملات جو ہیں انسان کے اخلاق پہ، معاشرت پہ، معیشت پہ، ہر چیز پہ ہوتے ہیں، اور لباس ہی انسان اور حیوان کا فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس میں نے نازل کیا ہے، اور ساتھ ہی اصول بتا دیا کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، کہ تقویٰ کا لباس جو ہے وہ خیر کا لباس اور بہتر لباس ہے، اور لباس کے مقاصد بتائے
کہ یہ ستر پوشی کرنے والا ہو نمبر 1، نمبر 2 حفاظت کرنے والا اور زینت کا ذریعہ ہو. یہ ترتیب ہے، اور ترتیب ہم نے الٹ دی ہے. زینت سب سے پہلے ہے، سردی گرمی سے حفاظت نمبر 2، اور ستر پوشی جو ہے وہ آخر پہ چلے جاتی ہے. تو تقویٰ کا لباس اور بہترین لباس وہ ہے کہ جو ستر پوش ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم چھلکے، اتنا تنگ نہ ہو اور اتنا نامکمل نہ ہو کہ ٹانگیں بازو ننگے ہوں، اور زینت میں حد سے بڑھا ہوا نہ ہو، دوسری قوموں سے مشابہت نہ ہو، یعنی مغربی اقوام کی اور دوسری اقوام کی بھونڈی نکالی جو ہم کرتے ہیں اس سے بچیں، مردوں سے مشابہت نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. آیت نمبر 27 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے فتنے سے ہوشیار رہو، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تو تمہیں بھی نہ نکلوا دیں. تو کہ ان پہ ہم غور کریں اور دیکھیں کہ آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں. آیت نمبر 33 سے 53 تک مختلف مضامین آئے ہیں. 33 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، کہ بے شرمی کے کام، کھلے اور چھپے گناہ، حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں کہ ان سے ہم بچیں. اور پھر آیت نمبر 35 اور 36 میں یاد دہانی ہے، موت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اللہ کے سامنے پیشی کا منظر ہے کہ تمام گروہ جب داخل کیے جائیں گے دوزخ میں تو اگلے اور پچھلے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے داخل ہوں گے. پیروکار جو ہیں وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان لیڈروں کو دوہرا عذاب دے کہ یہ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اور لیڈر کہیں گے تم خود مجرم تھے، تم لالچی تھے، ہم نے تو تمہیں نہیں گمراہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کے لیے ہی دوہرا عذاب ہے، کیونکہ ہر کوئی کسی کا خلف ہے اور کسی کا پیروکار ہے. تو اس لیے خاص طور پہ جو مؤثر افراد ہیں اور جو لیڈران کرام ہیں اور جو قائدین ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کون سے اثرات معاشرے میں چھوڑ رہے ہیں. جتنی اچھائیاں کریں گے اس کا اتنا اجر دگنا تگنا ہو کے ملے گا، اور جو برائیاں ہوں گی اسی طرح سے ان کے اثرات بھی کئی گنا ہو کے ملیں گے. اس کے بعد جو اگلا سبق ہم دیکھتے ہیں، اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے لے کے 52 تک جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، اپنی قدرت کا ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ انکار آخرت کرنے والوں کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہوگا جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. اور اللہ کی راہ سے روکنے والے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والے جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. اور وہ کون لوگ ہیں، اللہ کے راستے سے کیسے روکا جاتا ہے، اس پہ ہم غور کریں. پھر اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو جنت والوں کو دیکھیں گے اور ان کے لیے ان کو دیکھ کے دعا کریں گے. جو جنت والوں کو دیکھیں گے اور ان کو دیکھ کے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرما، اور دوزخ والوں کو دیکھ کے اللہ کی پناہ مانگیں گے. اور دوزخ کو کچھ اہم شخصیات کو دیکھ کر کہیں گے کہ آج تمہارے جتھے تمہارے کسی کام نہ آئے، نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور پھر دوزخ والے لوگ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، تھوڑا کھانا پھینک دو. لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ یہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی ہیں جو دنیا کی فریب میں مبتلا تھے. یہ بڑی ہی فکر انگیز آیت ہے. پھر آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب ہدایت اور رحمت کو مان لو جو اس انجام کی خبر دے رہی ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے ڈر جاؤ. آیت نمبر 53 سے 58 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی خالق ہے اور اسی کا امر دنیا میں چلتا ہے اور وہی چلنا چاہیے، اس پہ غور کریں. پھر آگے تاریخ سے دلائل ہیں، پورا قافلہ انبیاء نمودار ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور باقی انبیاء تک، کہ نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء آئے اور ہر نبی نے آ کے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. لیکن ان کی اقوام نے اپنے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا. نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، سرداران قوم نے شدید مخالفت کی اور یہ تمام مذہبی اور سیاسی اور معاشی اقتدار کے مالک تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ملک میں ظلم اور مکر کے جال بچھا رکھے تھے اور وہ تبدیلی برداشت نہیں کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور سرداران قوم کے پیچھے پھرتی رہی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی. قوم عاد کا بھی اسی طرح سے حال تھا. قوم سمود بہت ترقی یافتہ قوم تھی، اللہ سے نشانی مانگی، اللہ نے اونٹنی بھیجی لیکن اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور بات نہیں مانی. قوم لوط قوم جو تھی یہ ہم جنس پرستی کرتی تھی اور انہوں نے اللہ کی ساخت کو بدلا، اللہ کے قانون کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پٹخ دیا. تو اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایسے قوانین بن گئے ہم جنس پرستی کے متعلق. یہ بہت ہی عبرت انگیز آیات ہیں کہ اس طرح کے قوانین کو بدلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آج کوئی نبی نہیں ہے ورنہ اس طرح کی قومیں آج بھی اٹھا کے پٹخی جاتی. پھر قوم شعیب کرپٹ قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بددیانتی کرتی تھی شرک کے ساتھ ساتھ، اور اس کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب آئے لیکن اس نے کہا کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. سرداران قوم نے یہ بات کہی. ہر زمانے کے بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور دیانتداری سے یہی خطرے محسوس کیے. آج بھی کہتے ہیں کہ سود نہیں تو تجارت کیسے چلے گی، 62-63 کا نفاذ کر دیں تو پارلیمنٹ کیسے چلے گی، چلتا ہوا کام رک جائے گا اگر اسلام کے اصول مان لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کے روح اختیار کرتے تو ہم ان پر
آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کاش یہ بات ہماری قوم سمجھ لے کہ تبدیلی ایمان اور تقوی سے آئے گی اور اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان بن سکے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں، اور ان کا پورا قصہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، جادوگر بھی ایمان لے آئے لیکن فرعون کی قوم نہ مانی۔ اللہ نے ان پہ قحط بھیجے، طوفان آئے، ٹڈی دل چھوڑے گئے، سرسریاں پلائیں، لیکن اس قوم نے عقل نہ کی۔ فرعون کی پارلیمنٹ جو مشورے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام فساد کر رہے ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کو پکڑیں اور ان کو قتل کریں، جیسے آج جو کشمیری اور فلسطینی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد اور فسادی کہا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، لیکن بالآخر فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی، اور جو کمزور تھے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتور کیا اور زمین کا وارث بنا دیا۔ آگے آیت نمبر 137 سے 156 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں کس طرح سربلندی دی، ان پہ کون کون سے انعامات کیے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اذیتیں دی، یہ ہم ساری تفصیل سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر آیت نمبر 157 158 میں بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جو رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی حمایت اور نصرت کریں گے، اور جو کتاب اللہ نے ان کے ساتھ نازل کی ہوگی، جو نور نازل کی ہے، اس کی پیروی کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم اور توقیر کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ قانون ناموس رسالت کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن قانون کا درست استعمال ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر قانون کا درست استعمال نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس نور کی پیروی کریں جو نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، رسول اللہ علیکم جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، محبت کرنے والوں کے بھی رسول ہیں اور خاکے بنانے والوں کے لیے بھی رسول ہیں، مذاق اڑانے والوں کے لیے بھی رسول ہیں، سب کے خیر خواہ ہیں، سب کو دوزخ سے بچانے اور دنیا میں آسانیوں کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ پر ایمان نہیں اور ایمان ہے تو توقیر نہیں، اور توقیر ہے تو نصرت نہیں، یا قرآن پہ عمل نہیں تو فلاح مشکل ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، پریکٹسنگ مسلمان بننا ہوگا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دوبارہ تذکرہ ہے کہ اس بنی اسرائیل کو جب اللہ نے نجات دی تو انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور اللہ نے ان پہ کیا کیا احسانات کیے۔ مصر سے نکلتے ہی انہوں نے جو تقاضا کیا کہ بس ایک معبود ہمارے لیے بنا دیں، بس اس میں مولانا مودود رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ غلام قوم تھی، وہ کئی ہزار سال کی غلامی نے ان کے ذہن ہی بدل دیے تھے، اور ان کے اندر وہ چیزیں جو غلام قوم کی ہوتی ہیں بدرجہ ادم پائی جاتی تھیں، اور نقالی خاص طور پہ۔ اور اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی انگریز جو کئی سو سال کی حکومت کر کے گئے تو ابھی تک بھی ہم ان کی غلامی سے نکل نہیں سکے۔ ان کا لباس، ان کی زبان، ان کی عدالت، ان کے قوانین، اور اس پہ فخر کرنا ہم نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، حالانکہ مسلمان تھے اور ہمیں اپنے اسلام پہ فخر کرنا چاہیے تھا اور اپنے اسلام کو نافذ کرنا چاہیے تھا ان کے قوانین کی بجائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، لیکن وہ قوم نافرمانیاں ہی کرتی چلی گئی۔ پھر سبت ان کے لیے آزمائش بن گیا، خود چھٹی کا دن مانگا، اور لیکن اس دن میں اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ہیلوں بہانوں سے پھر تجارت کے اور شکار کے کام کرنے لگ گئے۔ سب کا قانون بنا، عمل نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا اور ان پر بڑا سخت عذاب آیا۔ پھر کتاب الہی کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا کہ انہوں نے دنیا کی خاطر کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور نماز پڑھو، یہ دو چیزیں ہیں، اگر ان پہ عمل کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ کسی معاشرے میں ان دو میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو جائے تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، اور عبادت الہی تک کر دی جائے تو قلب کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل کو آیت نمبر 171 میں بھی اس کی کہ پہاڑ اٹھا کے کس طرح ان سے عہد لیا گیا، لیکن سب چیزیں انہوں نے نظر انداز کر دیں۔ 172 174 میں عہد الست کا ذکر کیا ہے، لاشعور میں اللہ کا تصور ہمارے موجود ہے، اس کو تازہ کریں۔ 175 میں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے اور علم سے کوئی انسان نکل جاتا ہے تو اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے جس پہ ہمیں سوچنا ہے۔ پھر پیٹ اور شہوت کے بندے بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 182 میں اسی کا تذکرہ ہے، اور 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نو انسانی کو وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب اللہ وجود بخش دیتا ہے تو حمل میں ساری امیدیں تو انسان اللہ سے رکھتا ہے، لیکن بعد میں نظریں اور نیازیں اور شکریہ جو ہیں وہ دوسروں کے ادا کیے جاتے ہیں۔ عرب کے مشرکین تو مانگتے تو اللہ سے تھے لیکن نظریں بتوں کو چڑھاتے تھے، لیکن مسلمان تو اب مانگتے بھی بتوں سے ہیں اور نظریں نیازیں بھی وہیں چڑھاتے ہیں۔ 195 تک مشرکین کے بودے اور
بچوں سہاروں کا ذکر ہے، 199 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی حکمت سکھائی گئی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہیں، ان میں ہدایت اور رحمت ہے، جو ان کو مان لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور ہمیں اس آخری ہدایت پہ اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ کتاب کا، اس صورت کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا تھا اور انجام بھی اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ اس قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو تھامنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے، تقوی کا لباس پہننا ہے، فحش سے ہر صورت بچنا ہے، آخرت کی فکر اور تیاری کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ اپنے پیچھے کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس کو لیڈر بنایا ہے، کس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، اور جو اسلامی قوانین موجود ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو لے کے کھڑے ہو جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔